حضور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بہت ساری شانوں سے نوازا، مختلف انبیاء پر کتابیں اور صحیفے نازل کیے، 4 کتابیں اور 100 صحیفے نازل ہوئے جو مختلف انبیاء پر نازل ہوئے۔ قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں اور صحیفے ہیں ان میں تحریف راہ پا چکی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کتابیں سچ کے ساتھ اللہ نے نازل کی، قوموں نے ان کے اندر قط و برید کی، اپنی مرضی سے کچھ شامل کر لیا، کچھ کاٹ دیا۔ تو ہم کہتے ہیں مالک جو تو نے نازل کیا تھا وہ سچ تھا، اب جو قوموں نے شامل کیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سی چیز نکالی گئی، کون سی چیز شامل کی گئی، سوائے چند مخصوص چیزوں کے جو کہ مختلف ذرائع سے ہمیں معلوم ہوئی کہ یہ انہوں نے کاٹ دی اور یہ چیز انہوں نے شامل کی۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی تغیر اور کوئی تبدل ممکن نہیں ہے، اور یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور کے سینہ اطہر میں نازل ہوئی، اور اس کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ اس کا ظاہری انتظام حفاظت کا یوں ہوا کہ اس کو یاد کرنا آسان کر دیا گیا۔ باقی کتابوں کے حافظ نہیں ہوتے تھے، یہاں آج کل تو منظر دیکھنے کو ملتا ہے، ہر مسجد سے قرآن پڑھنے کی صدائیں آ رہی ہیں۔ یہ اس کتاب کا معجزہ ہے اور یہ سینوں میں محفوظ ہے، اس کے احکام اٹل ہیں، اس کی ہر بات سچی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو کھولتے ہی ملے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دنیا کے بڑے سے بڑے مصنف نے بھی کچھ لکھا ہو تو وہ آخر میں لکھتا ہے یا ابتدا میں کہ کوئی ایسا سکم پائیں تو مجھے بتائیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر دی جائے، لیکن یہ کتاب کھولتے ہی ملے گا اس میں کوئی سکم ہے ہی نہیں۔ اور یہ صرف کتاب اللہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے، باقی دنیا کے بڑے بڑے مصنفین یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے ایک جز لکھا اور اپنے شاگرد کو کہا کہ اس کو میرے سامنے پڑھو، ہو سکتا ہے کوئی غلطی رہ گئی ہو تو میں اس سے آگاہ ہو جاؤں اور تصحیح ہو جائے۔ تو اس نے آپ کے سامنے اس کتاب کو پڑھا تو آپ کچھ غلطیوں پر متنبہ ہوئے اور اصلاح فرمائی۔ کہا پھر دوبارہ پڑھو، پھر دوبارہ پڑھا گیا تو پھر نئی غلطیوں پر متنبہ ہوئے اور اصلاح کی۔ پھر کہا پڑھو، تیسری مرتبہ پڑھا تو پھر سوچا کہ یہاں یہ لفظ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، اسے کاٹ کے اسے لگاؤ، یہاں یہ رکھو۔ اس طرح وہ کتاب امام شافعی علیہ رحمہ کے سامنے 70 مرتبہ پڑھی گئی، اور ہر بار کسی نئی غلطی سے متنبہ ہوتے، پھر آپ نے پڑھنے والے کو کہا داہو اسے چھوڑ دے، شافعی کی کتاب یہ حق نہیں رکھتی کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو، یہ حق صرف اللہ کی کتاب قرآن کو حاصل ہے۔ تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کے فیصلے اٹل ہیں، اس کی خبریں سچی ہیں، یہ سراسر ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس سے وابستہ ہونے والا کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے، میرے حضور علیہ السلام قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کر رہے تھے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر
جب فتنے اتنے اتریں گے تو پھر ہمارے پاس بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو برجستہ فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، تو یہ کتاب اگر پاس ہو، من میں اتار لو، تو پھر گمراہیاں قریب نہیں آ سکتی، آپ ہدایت کی راہوں کے مسافر ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جنت دوزخ کو پیدا کیا اور ان پر ایمان لانا ہمارے اعتقادات میں شامل ہے۔ جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے، دوزخ اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے۔ مطلب کیا؟ جس پہ راضی ہوگا اس کو جنت میں بھیجے گا، جس پہ ناراض ہوگا اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اس لیے جنت اور دوزخ کا مذاق اڑانا، ان کو ہلکا جاننا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی رضا اور قہر و غضب کے مظاہر ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کے لیے دعائیں کی ہیں اور جہنم سے پناہ طلب کی ہے۔ امتیوں کو بھی کہا جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ جہنم سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی، چونکہ وہ اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے۔ تو جنت اور دوزخ، ان پر ایمان لانا، یوم حشر پر ایمان لانا، جس کی مقدار قرآن نے بتائی ہے کہ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اور کاٹنے سے کٹے گا ہی نہیں، لیکن مومن کے لیے ایسے کٹے گا جس طرح عصر کی نماز کا وقت کٹتا ہے۔ اللہ اکبر! جس طرح قبر برزخ کی زندگی ہے، وہ بھی ہمارے ایمانیات میں شامل ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور قبر میں ہمیں 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ پھر قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ جس کے لیے جہنم کا گڑھا، تو اس کے لیے قبر کی منزل کاٹنا بھی مشکل ہوگی۔ وہاں عذاب مسلط کر دیے جائیں گے، سانپ مسلط کر دیے جائیں گے، بچھو مسلط کر دیے جائیں گے، لیکن جو مومن ہوگا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی اور اس کے لیے قبر کی منزل کاٹنا مشکل نہیں ہوگی۔ وہ ایسے ہی ہوگا جس طرح ہار ٹوٹ گیا اور اس کے موتی اکٹھے کرنے لگا تو اتنے میں قیامت کھڑی ہو گئی۔ تو یہ ہمارے اعتقادات ہیں۔ فرشتوں پر ہمارا عقیدہ کہ وہ ایسی مخلوق ہے جو مختلف شکلوں میں متشکل ہو جاتی ہے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ اسی طرح جن بھی مخلوقات میں شامل ہے۔ اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے کی ہمیں تلقین کی گئی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تقدیر لکھ دی ہے، جو لکھا ہے اس کے مطابق ہی ہو رہا ہے، لیکن جو چونکہ ہم نے کرنا تھا اس نے اپنے علم کے مطابق پہلے ہی تحریر فرما دیا۔ ہمارے دونوں کندھوں پر 2 فرشتے ہیں کرامن کاتبین، جو ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں اور قیامت کے دن وہ دفتر اللہ کے حضور پیش کر دیں گے، اور پھر وہ دفتر جس پر نامہ اعمال لکھے ہوں گے، وہ نامہ اعمال کا دفتر قیامت کے دن بندے کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جو مومن صالح ہوگا، جس کا نامہ اعمال خیر سے بھرا ہوا ہوگا، اس کو دائیں ہاتھ میں وہ کتاب دی جائے گی اور دوسرے کو بائیں ہاتھ میں دی جائے گی اور پیچھے سے دی جائے گی، اور جس کو دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی وہ خوش ہوگا اور کہے گا آؤ پڑھو میری کتاب، اور جس کو بائیں ہاتھ میں کتاب دی گئی تو وہ سخت دکھی ہوگا اور کہے گا ما لہذا الکتاب